یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، اور چھوڑ دو وہ گناہ بھی جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، اور وہ گناہ بھی جو تم چھپے چوری کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنا، اور کوئی نئی بات دین میں دین سمجھ کر کے پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ کبھی انسان کے ظاہری اعمال سے صادر ہوتا ہے اور کبھی باطنی اعمال سے صادر ہوتا ہے، جیسا کہ لالچ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یعنی کہ اس کے دل سے ہے۔ گناہ انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ گناہ کی مثال ابتدا میں مکڑی کے جالے کی سی ہے۔ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، اس کو توڑنا کتنا آسان ہوتا ہے، آسانی سے ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت پر گناہ کو نہ چھوڑا جائے تو اس کی مثال جہاز کے لنگر کی طرح ہوتی ہے، جو کہ ایک دم مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر ابتدا میں گناہ چھوڑ دے تو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور ابتدا میں نہ چھوڑے تو وہ جہاز کے لنگر کی طرح اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر اس گناہ کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کی مثال ایک ناسور کی طرح ہے کہ ناسور کا اگر ابتدا میں علاج نہ کیا جائے تو تکلیف اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، جو کہ نقصان دیتی ہے، اور وہ ناسور تکلیف پہنچاتا ہے۔ گناہ کی مثال بچھو کی سی ہے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا اس کے اندر زہر ہوتا ہے، کوئی انسان اس کو پکڑنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی انسان سے کہیں کہ تم یہ بچھو پکڑو تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس بچھو کو نہیں پکڑ سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر زہر ہے۔ گناہ کی مثال آگ کے انگارے کی طرح ہے کہ آگ کا انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ جلتا ہے۔ بعض اوقات تو چھوٹے انگارے سے بھی بہت زیادہ آگ بھڑک جایا کرتی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹا ہو یا گناہ، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کبیرہ ہے، یعنی کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ گناہ جو ہے اس کو شیطان انسان کی نظر میں مزین کر کے اور ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان کو گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے اور انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو بنا سنوار کر کے پیش کرتا ہے اور ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں داخل ہو۔ شیطان انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو عام ہے، اس گناہ کو تو سبھی کرتے ہیں، اگر آپ اس گناہ سے بچ بھی جائیں گے تو کون سا کمال ہے، بے پردگی تو عام ہے، بد نظری تو عام ہے، یہ گناہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں، اس گناہ میں تو سبھی لوگ ملوث ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے انسان کو شیطان ورغلاتا ہے۔ کبھی شیطان انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ گناہ کر لیں گے، دوبارہ نہیں کریں گے، ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا وہ انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اور گناہوں کی نحوست اور گناہ کی ظلمت سے ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر ندامت کی تاثیر ہے۔ دیکھو، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے۔ دو باتیں پتھر کی لکیر ہیں کہ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ گناہ انسان چاہے کیسے ہی بند کمرے میں کر لے، سارے اسباب اس کے پاس گناہ کرنے کے مہیا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کے باوجود گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، انسان بے تاب ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ پریشانی اور شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ گناہ کی تاثیر ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے ہمارا پیچھا چھوٹے تو آج ہی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں۔